الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا، کہ جس کے علماء ان انبیاء کرام کے نائبین ہیں، وارثین ہیں، کہ جس کو بڑی فضیلت حاصل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امانت ہمارے پاس کھول دی گئی ہے، ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ امت کے ہر بندے تک اس کو پہنچانے کی کوشش کی جائے. اور یہ کوشش کس طرح ہوگی؟ وہ انبیاء کرام کے طریقے کو دیکھا جائے گا کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے کس طرح دنیا میں آ کر اپنی امت کو، اپنی قوموں کو اللہ کی طرف بلایا، اور صرف بلایا ہی نہیں بلکہ اس کو کر کے دکھایا ہے اور اللہ کے دین کی طرف بلایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: الا للہ الدین الخالص، جو خالص دین کی طرف بلایا انہوں نے. اگر ایک کلمے میں کہا جائے تو توحید کی طرف بلایا انہوں نے. کس طرح سے بلایا؟ سب سے پہلے انبیاء کرام نے اپنے گھر سے شروع کیا، پھر اپنی امت کی طرف ان کو دعوت کو لے کے گئے. لہذا کسی بھی معاشرے میں جہاں پر بہت سے ماہرین اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، وہیں پر علماء کرام نے بھی اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اس معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کریے. ایک معاشرے کو مکمل کرنے کے لیے اچھے ڈاکٹر، انجینئر، تاجروں، صنعت کاروں، کسانوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہیں پر اس معاشرے کی تکمیل کے لیے علماء کی بھی ضرورت ہوتی ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے: كنتم خير أمة أخرجت للناس. آپ سے پہلے پیار کر لوگوں میں آئے کہ ہمیں اس لیے یہاں بھیجا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو بہتری کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اب اللہ پر ایمان کس طرح ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء کے بارے میں: يحمل هذا العلم من كل خلف حصوله ينفون عنه، کہ اس علم سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو باطل کو دور کر دیں گے. ينفون عنه تحریف الغالین، یعنی دین میں غلو پسند لوگوں کی تحریف کر دیں گے، جو اس دین میں حد سے زیادہ بڑھتے ہیں ان کو الگ کر دیں گے. واتحاد المبطلین، اور اہل باطل جو ہے، جو باطل نظریات رکھتے ہیں، ان کا رد کریں گے یہ علماء. وتحویل الجاہلین، اور جو جاہل لوگ ہیں جو قرآن اور کریم میں اپنی تعلیمات پیش کرتے ہیں، تو یہ علماء ان کی دو راستہ تعلیموں کو دور کریں گے، رد کریں گے ان کا. اس طرح اگر ہم دور حاضر میں دیکھیں تو دور حاضر میں ایسے فتنے برپا ہیں، مثال کے طور پر رافضیت، قادیانیت اور انکار حدیث، انکار عصمت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. ان کا رد کس طرح کیا جائے؟ پہلے تو یہ بات سوچیں کہ اگر ہم ان کا رد کرنے کا سوچتے ہیں تو اس انداز میں کرتے ہیں کہ ان کے ذہن صاف ہونے کے بجائے وہ متنفر ہو جاتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے جو گروہ ہیں ان پر گہری نظر رکھی جائے، ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، پھر مثبت انداز میں لوگوں کے ذہن کی تعمیر کی جائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى. پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ علم کو آگے تک پہنچانا،
لیکن جو لوگ اس علم کو چھپاتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وعید نازل فرمائی ہے ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب کہ جو لوگ وہ چیز چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا ہے ما انزلنا من البينات والهدى واضح نشانیاں جو ہم نے نازل کری ہیں اور جو ہم نے ہدایت لوگوں کے لیے نازل کی ہیں اس کو چھپاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوگا بعد میں سے بعد امام بیناہ للناس فی الکتاب اور یہ لوگ اس وقت چھپاتے ہیں کہ جب ہم نے قرآن کریم میں اس کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بھی لعنت ہوگی اور تمام لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہوگی یعنی اتنی سب وعید ہے کہ جو علم اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو آگے تک پہنچائیں چھپانے سے ان کا رد کیا گیا ہے کہ چھپانا نہیں ہے اس لیے میں خود سمیت اپنے تمام طلبہ سے یہ گزارش کروں گا سب سے پہلے کہ دین اور دنیاوی علم پر ماہرانہ تدریس حاصل کریں پھر باطل جو عقائد ہیں ان کا مطالعہ کریں پھر دین کی روشنی میں ان مسائل کا حل پیش کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے علم کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیقنا الا باللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ